شروع اللہ کے نام پہ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی دفن سے فارغ ہو کر واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا اعتقاد رکھتا تھا؟ اگر وہ جواب دے، میں گواہی دیتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے، تو اپنے دوزخی مقام کو دیکھ، اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں ٹھکانہ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں مقامات کو دیکھتا ہے، لیکن کافر یا منافق کا یہ جواب ہوتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، جو دوسرے لوگ کہتے تھے وہی میں کہہ دیتا تھا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے، تو نے عقل سے کام لیا نہ انبیاء کی پیروی کی۔ پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب لگائی جاتی ہے کہ وہ چیخ اٹھتا ہے۔ اس کی چیخ پکار جن و انس کے علاوہ اس کے آس پاس کی تمام چیزیں سنتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس روز اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا حکمران، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے، وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں ٹکا رہتا ہو، وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے دوستی کریں، جمع ہو تو اس کے لیے اور جدا ہو تو اس کے لیے، وہ شخص جسے کوئی خوبرو اور حسب و نسب والی عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص جو اس قدر پوشیدہ طور پر صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو کہ دایاں ہاتھ کیا خرچ کرتا ہے، 7واں وہ شخص جو قنوت میں اللہ کو یاد کرے تو بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے، مجھے جلدی آگے لے چلو، اگر وہ نیک نہ ہو تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے، افسوس تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ انسانوں کے علاوہ اس کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے، اگر انسان اسے سن لے تو مارے دہشت کے بے ہوش ہو جائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر دیں، جس روز سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کے چہروں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، یہ وہ ہے جس کو تم اپنی جانوں کے لیے خزانہ بناتے تھے، اب تم خزانہ شدہ مال کا مزہ چکھو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ہر مسلمان کے لیے خیرات کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، اگر کسی کو میسر نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا، وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے۔ لوگوں نے پھر عرض کیا، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا، وہ کسی ضرورت مند اور ستم زدہ کی فریاد رسی کرے۔ لوگوں نے پھر عرض کیا، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا، اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے باز رہے تو اس کے لیے یہی صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوگا جس نے صدقہ کیا اور اس کو چھپایا، حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم اپنے صدقات ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، اور اگر تم خفیہ طور پر فقراء کو صدقہ دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا، مساکین سے محبت کرو اور ان کا قرب حاصل کرو، اپنے سے نچلے لوگوں کی طرف دیکھو، اوپر والوں کی طرف نہ دیکھو، قریبی رشتوں کو جوڑو اگرچہ وہ منہ پھیریں، کسی سے کوئی چیز نہ مانگو، سچی بات کہو اگرچہ لوگوں کو کڑوی لگے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی سے شرمندگی کا خوف نہ رکھو، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو، کیونکہ یہ عرش کے نیچے کے خزانے سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قابل رشک تو دو ہی آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور اسے حق کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہو، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم و دانش کی نعمت سے نوازا، وہ اس کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ عمرو بن حارث نے عبد ربا بن سعید سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی جانب سے ہے۔ جس شخص نے کوئی خواب دیکھا اور اس میں سے کوئی چیز اس کو بری لگی تو وہ 3 بار اپنی بائیں جانب تھوکے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، تو وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور یہ خواب وہ کسی کو بیان نہ کرے۔ اگر اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو اور صرف اس کو بتائے جو اس سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا اور آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ اس پر 75,000 فرشتوں کا سایہ کرتا ہے، اور اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اور ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے، اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی۔ ثواب کی نیت پر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر دیں۔ شکریہ۔